بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 کے ترجمہ و تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلتے ہیں سب سے پہلی آیت کی طرف۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ الم تری الی الذین، کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ الذین خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الف عربی میں کہتے ہیں ہزار کو، اور ہزار کی جمع الوف، وہ جو نکلنے والے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حذر الموت، نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ حذر الموت، موت کا ڈر، موت کے ڈر سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم سارے کے سارے موتوا، مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت کریمہ جس کا ترجمہ آپ نے سنا، اصل میں اس آیت کی تشریح اور وضاحت سے قرآن و حدیث دونوں خاموش ہیں۔ کوئی اتھینٹک واقعہ اس آیت کے پس منظر میں بیان نہیں کیا جا سکا، لیکن آپ کی بک کے اندر ایک غیر مستند روایت موجود ہے تشریح کے اندر۔ وہ کوئی وادی ہے، اور وادی کا نام آپ کی بک پہ لکھا ہوا ہے۔ اس وادی کے باشندے دوردان غالباً اس وادی کا نام ہے۔ اس وادی کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو کچھ لوگ بیماری کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر دوسرے شہروں کے اندر چلے گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کچھ اس بستی کے اندر ہی رہے۔ جب وہ طاعون کی بیماری ختم ہو گئی، وہ واپس اپنی بستی کے اندر آئے تو وہاں دیکھا جو بچ جانے والے لوگ تھے، انہوں نے بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کہ تم ٹھیک رہ گئے ہو کہ یہ بستی چھوڑ کر دوسری بستی کے اندر چلے گئے، ہم نے یہاں اپنے پیاروں کو مرتے دیکھا ہے، بڑی مشکل صورتحال تھی۔ تو گویا کہ انہوں نے ہجرت کو اللہ کے اس عذاب سے نجات پانے کا ذریعہ سمجھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ تم سارے کے سارے مر جاؤ۔ وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دوبارہ انہیں زندہ کر لیا، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بندہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ایک جگہ سے بیماری پھیلی ہے تو وہ دوسری جگہ چلا جائے گا تو شاید وہ بچ جائے گا، جیسے موجودہ صورتحال ہے، اور یہ طاعون ہی کی ایک شکل کی بیماری ہے، کرونا وائرس۔ تو یہ لاک ڈاؤن کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، تاکہ جس شہر کے اندر یہ بیماری ہے یہ کسی دوسری جگہ کے اوپر نہ چلا جائے۔ اگر اس شہر کے لوگ متاثر ہیں انہیں یہیں رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ کے اوپر بیماری ہو اس کو چاہیے کہ، بلکہ میں وہ الفاظ بعینی ہی وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے نوٹ کرنا بھی آسان رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن سمع بہ بأرض فلا یکدا من علیہ ومن کان بأرض وقع بہا فلا یخرج فرارا منہ، جو سنے کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھوٹی ہے، یعنی جو بات سنے کہ فلاں جگہ کے اوپر طاعون کی بیماری ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں ہرگز نہ جائے، اور جو پہلے سے ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو وہ اس سے فرار کا راہ اختیار نہ کرے، جو جہاں ہے وہیں رک جائے۔ اگر جس ایریا کے اندر بیماری ہے اس ایریا والے باہر نہ جائیں، اور باہر والے لوگ اس بیماری والی جگہ پہ نہ جائیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن صرف اسی کو بیماری سے بچنا سمجھنا یہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے۔ حقیقتاً انسان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہاں ہمیں جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ ہم ضرور کریں۔ تو جب یہ گھروں سے نکلے تو بہت زیادہ تھے،
ہزاروں الوف کا مطلب ہزاروں کی تعداد، بلکہ اس کا ایک اور ترجمہ بھی علماء فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الوف الفت کی جمع ہے، یعنی جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، پھر بھی وہ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ پھر اس آیت کریمہ کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ حذر الموت، موت کا ڈر تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، جب وہ واپس آئے اللہ نے ان سے فرمایا سارے کے سارے مر جاؤ، وہ سارے کے سارے مر گئے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بالکل موضوع سے ہٹ کر آگے ایک نئی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ من، کون ہے جو، الذی، جو، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ بڑھا دے کئی گنا اس کے قرض کو، اللہ کو تھوڑا دے، اللہ کئی گنا اس کے لیے اس کے اجر کو بھی بڑھا دے اور اس کے مال کو بھی بڑھا دے، قرض کو بھی بڑھا دے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے، ویبسط، اللہ ہی رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، یعنی رزق کو کشادہ کرنا اور رزق کو کیا کرنا؟ تنگ کرنا، یہ اللہ کے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ ہی رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جہاد کے متصل بات انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جہاد کی کئی ساری اقسام ہیں، اس موقع کے اوپر اللہ جس قسم کا حکم دے رہا ہے، جہاد کی جس قسم کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے، وہ ہے جہاد بالمال، جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو پہلے جہاد کو حکم دیا، اس کے متصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت کریمہ میں جس جہاد کی قسم کو بیان کر رہا ہے وہ کوئی اور قسم نہیں ہے، وہ جہاد بالمال ہے، یعنی اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پھر دیکھیں اس آیت کے ترجمہ کو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر وہ واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا؟ ملأ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا؟ من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جو نبی آئے، اس نبی سے بنی اسرائیل کے گروہ نے کہا کیا؟ ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی ایک امیر مقرر کریں، امیر یعنی سربراہ مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی زیر قیادت، جس کی سربراہی میں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ جہاد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک گروہ وقت کے نبی کے پاس آیا اور آ کے کہا کیا کہ ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کر دیں، وہ امیر ہو اور ہم اس کے انڈر، ہم اس کی زیر قیادت، ہم اس کی سربراہی میں کریں کیا؟ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ کالا، تو جو وقت کے نبی تھے، حضرت سموئیل علیہ السلام ان کا نام تھا، انہوں نے کہا، حل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تم جہاد کرو ہی نہ۔ یعنی وہ جانتے تھے بنی اسرائیل، آپ 31 رکوع پڑھا ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ ان کی صورتحال کیا تھی، خود ہی کوئی چیز مانگتے تھے پھر خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔
تو یہاں بھی حضرت سموئیل علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ تمہارے اوپر امیر مقرر کر دوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جب امیر مقرر کر دیا جائے تو تم وہ جہاد کا حکم دے اور تم جہاد کرنے سے انکار کر دو، اس لیے میں امیر مقرر نہیں کروں گا۔ قالوا، تو وہ آگے سے کہنے لگے، بنی اسرائیل یہ سارے کہنے لگے، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ وما لنا، ہمیں کیوں ایسا ہوگا کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، ہم ایسا کیوں کریں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، جیسے بدلہ لینے کے ذمن میں نہیں کہتا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ وَأَبْنَائِنَا، ہمارے بیٹوں کو بھی گھروں سے نکالا گیا ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا، تَوَلَّوْا، پھر گئے، جیسے ہمیشہ سے ان کی عادت تھی، یہاں بھی انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ، بہت تھوڑے ایسے بچے جو جہاد کے حامی تھے، جو جہاد کرنا چاہتے تھے، اکثریت جہاد سے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اب جو ماننے والے تھے نا جہاد کرنے کے لیے، جو لوگ تیار تھے، اللہ نے جو اللہ کا وقت کا پیغمبر تھا حضرت سموئیل علیہ السلام، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے ایک امیر بنایا ہے، اور اس امیر کا نام ہے طالوت۔ یعنی تم چاہتے تھے نا کہ کسی کی سربراہی میں تم جہاد کرو، تو اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے، ایک امیر مقرر کیا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ طالوت۔ قالو، تو انہوں نے آگے سے کہا، اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وقت ہو تو میں سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میں ضمناً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس یہ سارے آئے اور کہا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی سربراہ مقرر کریں، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے وہی کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں دعا کروں اور تمہارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کر دوں اور تم جہاد کرنے سے انکار کر دو۔ کہا نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ جب امیر مقرر کیا گیا تو وہ سارے کے سارے پھر گئے، تھوڑے سے جو ساتھ تھے۔ اب جس شخص کو امیر مقرر کیا گیا ان کا نام تھا حضرت طالوت علیہ السلام۔ تو یہ جو حضرت طالوت علیہ السلام تھے، یہ ایک زمیندار قسم کے آدمی تھے، مال و دولت کی کثرت اور فراوانی ان کے پاس نہیں تھی، اور جس وقت انہیں امیر بننے کا اندیا دیا گیا، یعنی پیغام دیا گیا کہ آپ امیر ہیں، اس وقت یہ اپنے جو باپ تھے ان کے گم شدہ گدھے کچھ گم ہو گئے تھے، وہ تلاش کرنے کے لیے کسی جنگل کے اندر گھوم رہے تھے، تو کسی نے جا کے انہیں پیغام دیا کہ آپ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ جو حضرت جو سموئیل علیہ السلام ہے انہوں نے آپ کو امیر مقرر کیا۔ تو جب یہ واپس گئے تو جو بنی اسرائیلیے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ دولت ہے، یہ کیسے ہمارا امیر ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو تمہارے امیر کے طور پر پسند کیا۔ اب ان کی جو حضرت سموئیل علیہ السلام سے گفتگو تھی بنی اسرائیلیوں کی، وہ گفتگو کیا تھی، یہ آگے وہ گفتگو بیان ہو رہی ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اللہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیوں دے سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، یعنی ہم امیر بننے کے زیادہ حقدار ہیں اس بندے سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو اللہ نے مال میں وسعت بھی نہیں دی، یعنی وہ جو حضرت طالوت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہ ماڑا بندہ ہے، اس کو اللہ نے مال میں وسعت نہیں دی۔ قال، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا، علیکم، تم پر، مانا کہ اس کے پاس دولت کے اندر وسعت نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ نے چن لیا تمہارے اوپر امیر کے طور پر۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وزادہ، اور اللہ نے کشادگی دی ہے اس کو، فی العلم، علم میں بھی اللہ نے کشادگی دی ہے، والجسم، اور جسم میں بھی اللہ نے کشادگی دی ہے۔ یہ بڑے تگڑے قسم کے نوجوان تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال تو نہیں دیا، لیکن علم میں بھی کشادگی دی ہے، اور جسم میں بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، کشادگی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے۔ واللہ واسع علیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت یہ ہمارا طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اللہ نے اس کو مال نہیں دیا۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بے شک اس کو مال نہیں دیا، لیکن اللہ نے اس کو وہ 2 چیزیں دی ہیں جو تمہیں نہیں دیں، اور ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر امیر مقرر کیا ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ نے اس کو علم میں بھی کشادگی دی ہے، اللہ نے اس کو جسم میں بھی کشادگی دی ہے، یہ صحت مند دی ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس رکوع کی آیت یہ آخری آیت ہے، وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر امیر مقرر کیا گیا ہے، طالوت اگر یہ امیر ہے تو ہمیں کوئی نشانی بتائیں جس کی وجہ سے ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ واقعی یہ ہمارے اوپر امیر بنائے گئے ہیں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی یعنی حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا ان آیات ملک ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس ایک ایسا صندوق لے کے آئے گا، تابوت لے کے آئے گا، فیہ سکینۃ، جس میں تمہاری تمہیں سکون دینے والا سامان ہوگا، تمہاری سکینت کا سامان ہوگا، تمہاری تسلی کا سامان ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اس میں ہوگا کیا، وبقیۃ، اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، مما تارک آل موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم چھوڑ کے گئی ہے، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی آل چھوڑ کر گئی ہے، تحملہ الملائکہ، وہ فرشتے جو تابوت ہے وہ اٹھا کر لے کے آ رہے ہوں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی یہ وہ ساری انہوں نے جب نشانی طلب کی تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ پیغام دیا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس جب آئے گا تو اس کے پاس ایک صندوق ہوگا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ورثہ چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ پھر جب وہ لے کر آئے تو واقعی وہ چیزیں اس کے اندر پائی گئیں، تب انہیں تسلی ہوئی کہ واقعی جو حضرت طالوت علیہ السلام ہیں ان کو ہمارے اوپر امیر مقرر کیا گیا۔ پھر یہ آگے چل کے حضرت طالوت علیہ السلام ہی جو ایک بہت بڑا لشکر تھا جالوت، اس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام، یہ ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے ہاتھ پر وہ جالوت کو مارنے کا سبب و ذریعہ بنے۔ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ کل کے رکوع میں آئے گی۔ جو پڑھا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی نہ سمجھ آئے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اللہ حافظ۔